آج دیکھیے ہمارے یہاں جب کوئی مرتا ہے، جس دن آدمی ہمارے گھر میں مرتا ہے، اللہ اکبر، باپ مر گیا، اس کو چٹائی پہ لٹا کر برآمدے میں سلا دیا ہے، لیکن بڑا بیٹا یا جو بھی گھر کا گارجین ہے وہ باپ کے قریب نہیں جاتا، وہ گوشت اور بھات کا انتظام کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اللہ اللہ، باپ مر گیا، بیٹا گوشت بھات کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور گاؤں میں کچھ دونیا ٹائپ کا آدمی ایسا ہوتا ہے، باپ مرا کسی کا، کرسی لے کے بیٹھ گیا، بیٹے کو بلایا، کہا جلدی گوشت بھات کا انتظام کرو، مہمان آئیں گے، بغیر کھائے چلے جائیں گے تو شکایت ہو جائے گی، تیرا باپ 10 بیگہ زمین دے کر گیا ہے، تیرا باپ دکان مکان دے کر گیا ہے۔ اللہ اللہ، اگر تمہاری شکایت ہو جائے گی، اللہ اکبر، دنیا سے ڈراتے ہیں، سماج سے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، قسم خدا کی تیرا باپ مر گیا ہے، اس وقت سب سے زیادہ ضرورت تیرے باپ کو اس گوشت بھات کی نہیں بلکہ تیری ضرورت ہے۔ تو گوشت بھات کے چکر میں مت پڑ، بلکہ اپنے باپ کے قریب، اگر قرآن یاد ہے تو قرآن پڑھ، یاد نہیں ہے تو نبی پر درود پڑھ، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتا جا، تیرے باپ کے گناہ کم ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ اللہ، بیٹا باپ کے سرانے بیٹھ کر درود پڑھنے کے بجائے گوشت بھات کے انتظام میں لگ جاتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، بڑی چیلنج کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بتاتا ہوں، قسم خدا کی، جس کے گھر میں کوئی مر جائے اس کے گھر میں اس دن گوشت بھات کا انتظام کرنا، یعنی گوشت بھات جنازہ پڑھنے والوں کو کھلانا بھی ناجائز ہے اور کھانا بھی ناجائز ہے۔ اللہ اکبر، کھلانا بھی ناجائز، کھانا بھی ناجائز، جو کھلائے گا وہ بھی گنہگار اور جو کھائے گا وہ بھی گنہگار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لیکن رواج دیکھیے، قسم خدا کی دوستو، حدیث پاک میں سختی سے منع کیا گیا ہے کہ میت کے گھر کا اس دن کا کھانا جائز نہیں ہے، اس دن اس کے یہاں کھانا ناجائز ہے، گناہ ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ باہر سے مہمان آئیں گے بھوکا چلے جائیں گے۔ حضرات، میں آپ کو تھیوری بتاتا ہوں کہ آج کل جو ہمارے یہاں میتیں ہوتی ہے، ہر آدمی کے گھر میں کم از کم موٹر سائیکل ضرور ہے۔ اگر وہ مٹی دینے جاتا ہے تو موٹر سائیکل کا، کم سے کم موٹر سائیکل کا استعمال کرتا ہے، جس کی رفتار کم سے کم 1 گھنٹے میں 50 کلومیٹر کی رفتار ہے۔ حضرات محترم، 50 کلومیٹر دور تک عموماً ہماری رشتہ داریاں ہوتی ہے۔ اگر 50 کلومیٹر دور کوئی ہمارا رشتہ دار مر گیا ہے، ہمیں اگر خبر پہنچی، اگر مٹی ظہر سے پہلے ہے تو مٹی دے کر 50 کلومیٹر کا سفر 1 گھنٹہ میں طے کر کے گھر میں آ کر کھانا آرام سے کھا سکتا ہے، اور اگر ظہر بعد مٹی ہے تو گھر سے کھانا کھا کر مٹی دینے ضرور جا سکتا ہے، وہاں کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، نماز جنازہ پڑھنے آئے تھے ثواب کے لیے، لیکن کھانا کھا کر جاؤ گے تو ثواب کے بجائے گناہ لے کر جاؤ گے۔ اس لیے خبردار، آج سے یہ تہیہ کر لو، کہیں بھی مٹی دینے جائیں گے تو اگر اس کے یہاں انتظام ہے، خود میت کے گھر والے انتظام کیے ہیں، تو خبردار مت کھانا۔ ہاں، پڑوس والے، اس کا بھائی کوئی رشتہ دار انتظام کیا ہے تو کھانے میں مذائقہ نہیں، کھا سکتے ہیں، لیکن اس کا کھانا اگرچہ وہ پیسہ اس کا ہے، دوسرے کے یہاں پکا ہے تو وہ بھی منع ہے۔ اور اگر کھلانا ہی ہو تو اگر تمہارے گاؤں میں 100 مسلمان گھر ہے، ایک مسلمان بھائی انتقال کر گیا ہے، تو آج کے دن تم اپنے گھروں میں 2 مہمانوں کے کھانے کا انتظام کرو۔ جنازے کے بعد ایک مسلمان 2 مہمانوں کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر میں لا کر کھانا کھلائے تو قسم خدا کی مہمان نوازی کا ثواب بھی ملے گا، اور اس میت والے کو گناہ سے بچانے کا ثواب بھی تمہیں قسم خدا کی۔ وہ مہمان بھی سوچے گا کہ کیسا گاؤں ہے، مرا کسی کے یہاں ہے لیکن کھانا کوئی کھلا رہا ہے۔ آپ کا عیب بھی اگر ہے تو ان کے نظر میں آپ کا عیب چھپ جائے گا، وہ سمجھے گا ان لوگوں میں بہت محبت ہے، ایک دوسرے سے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ اللہ اکبر۔